بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر کے بارے میں اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ضمیر کسے کہا جاتا ہے۔ ضمیر وہ اسم ہوتا ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کریں جس غائب کا ذکر حقیقتاً یا حکماً پہلے ہو چکا ہوں۔ اب ضمیر کی 5 اقسام ہیں: ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل۔ یہ ضمیر مرفوع کیوں بنتی ہے، منصوب کیوں بنتی ہے، مجرور کیوں بنتی ہے، یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اگر ضمیر محل رفع میں واقع ہوں تو اس ضمیر کو ضمیر مرفوع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ضمیر جو ہے وہ محل نصب میں واقع ہوں تو اس ضمیر کو ضمیر منصوب کہا جاتا ہے، اور اگر محل جر میں واقع ہو تو اس ضمیر کو ضمیر مجرور کہا جاتا ہے۔ ان ضمیروں کی پہچان کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ضمیر مجرور متصل سے ہم شروع کر لیتے ہیں تاکہ پہچان میں آسان ہو۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ضمیر مجرور متصل ہے؟ تو لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے مجرور، تو اس کے 2 قاعدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ ضمیر حرف جر کے ساتھ آئے۔ حرف جر کے ساتھ جس ضمیر کے اوپر حروف جارہ میں سے کوئی حرف داخل ہو تو اس ضمیر کو ضمیر مجرور کہا جاتا ہے، جیسے بہی، بیکا، بیکی۔ اسی طرح اور حروف جارہ کو اگر آپ ضمیروں کے اوپر داخل کرتے ہیں تو اس ضمیر کو ضمیر مجرور متصل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اسم کے ساتھ جو ضمیر آئے، تو کل بھی ایک قاعدہ بیان کیا تھا کہ اسم کے فوراً بعد ضمیر آئے تو یہ ضمیر بھی مجرور متصل بنتی ہے، اور یہ اسم جو ہے وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، جیسے غلامہ، غلاموں کا، غلامی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو قلوب اور سمع اور ابصار یہ تینوں اسماء ہیں، ان کے ساتھ جو ضمیریں آئی ہوئی ہیں ان ضمیروں کو ضمیر مجرور متصل کہا جائے گا، اور ان کے ترکیب کرتے ہیں ان کو آپس میں مضاف اور مضاف الیہ کہا جائے گا۔ اس کے بعد ضمیر آ جاتی ہے ضمیر منصوب متصل۔ اس کی پہچان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ ضمیر ہمیشہ فعل کے بعد آتی ہیں، جیسے انا انزلناہ، انا انزلناہ۔ اب ایک انزلنا فعل ہے، اس کے ساتھ جو ضمیر آئی ہوئی ہے اس ضمیر کو کہیں گے ضمیر منصوب متصل۔ اور دوسری انا اعطیناک الکوثر، تو یہاں انا اعطیناک، اعطیناک یہ فعل کے ساتھ جو کاف ضمیر آئی ہوئی اس ضمیر کو کہیں گے ضمیر منصوب متصل۔ دوسری اس کے پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ یہ ضمیر آتی ہے، جیسے انہو، انہو کان تواب الرحیم۔ تو یہ جو ضمیر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آتی ہے اس ضمیر کو ضمیر منصوب متصل کہا جاتا ہے۔ منصوب منفصل کون سی ضمیریں ہوتی ہیں؟ یہ وہ ضمیر ہے جس طرح یہاں مثال نحمیر کے اندر دی گئی یا ایاناک۔ تو اب یا ایانا، ایاکا وغیرہ میں لفظ یا جو ہے یہ ضمیر منصوب بنتی ہے۔ یا، ایاکا، ایانا، یہ جو یا کے ساتھ جو آخر میں کا اور یا نون کی علامت وغیرہ لگتی ہے تو یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ کاف جو ہے وہ مخاطب کی علامت ہے، نون جو ہے وہ ایانا کے اندر جو ہے متکلم کی علامت ہے، یہاں پر بھی یا جو ہے یہ متکلم کی علامت ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ضمیر ہے، منصوب ہے اور منفصل ہے۔ اس کے بعد ہے ضمیر مرفوع متصل۔ اس کی پہچان کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 یہ ضمیر فعل کے اندر ہوں، یہ ضمیر فعل کے اندر ہو، جیسے کہا جاتا ہے زید ضرب عمرا، زید ضرب عمرا۔ اب ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو زید کی طرف لوٹے گی کہ زید نے عمر کو مارا۔
اب اس کی جگہ پر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ضرب زید امرن، یہ ہم رکھ سکتے ہیں، یعنی جو ضمیر فعل کے اندر ہو، جیسے ضرب فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ضربہ، اسی طرح ضربت ہے فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ضمیر فعل کی جزء ہوں، وہ ضمیر فعل کی جزء ہو، یہ میں تفصیل بتاتا ہوں۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ ضمیر جو وہ صیغہ صفت کے اندر ہوں، ضمیر صیغہ صفت کے اندر ہو، تو یہاں پر صفت مشبہ نہیں کہا جا رہا، صیغہ صفت جو ہے وہ کہا جا رہی ہے، ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو ان ضمیروں کے علاوہ ہم، نہ وہ مجرور متصل ہو، نہ وہ ضمیر منصوب متصل ہو، منصوب منفصل بھی نہ ہو، اسی طرح مرفوع متصل بھی نہ ہو، تو وہ ضمیر منصوب جو ہے وہ منفصل ہوگی۔ ہزاروں علماء کے استاد میرے قبلہ استاد گرامی علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب، آپ کا یہ جو نحمیر ہے، اس کا جو حاشیہ انتہائی بہترین حاشیہ ہے، یہاں پر اب لکھنے کے لیے جگہ نہیں، میں آپ کو اس کے علاوہ یہ چیز بتاتا ہوں۔ ضمیر مرفوع متصل کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر مرفوع متصل کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر جو ضمیر بارز جسے کہا جاتا ہے، ضمیر بارز وہ ضمیر ہوتی ہے جو پڑھنے میں آئے، جیسے ضربتو کے اندر تو ضمیر ہے۔ ضمیر مرفوع متصل کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے ضمیر بارز۔ ضمیر بارز اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو پڑھنے کے اندر آئے، جیسے ضربتو کے اندر تو ضمیر ہے۔ دوسری قسم ہے مستتر، وہ ضمیر ہے جو عامل کے میں پوشیدہ ہوں، جیسے آنا اور وہ نحن وغیرہ سے اسے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ ضمیر مستتر وہ ضمیر ہے جو عامل میں پوشیدہ ہو، جیسے آنا۔ اب ضمیر مستتر جو ہوتی ہے اس ضمیر کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ضمیر وہ ہوتی ہے جو جائز الاستتار ہوں، اور ایک ضمیر وہ ہوتی ہے جو واجب الاستتار ہوں۔ جائز الاستتار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جائز الاستتار کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ضمیر ہے جس کی جگہ اس میں ظاہر جو ہے وہ فاعل آ سکیں، یعنی جائز الاستتار کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی ضمیر کہ جس کو پوشیدہ رکھنا بھی جائز ہے اور جس کی جگہ پر اس میں ظاہر لا کر اس کو فاعل بنانا بھی جائز ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی، ضربا زید ضربا امرن، زید ضربا امرن، یہاں پر ضربا کے اندر ہوا ضمیر جو زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ جائز الاستتار ہے۔ اس کی جگہ پر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ضربا زید امرن، ضربا زید امرن بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو جائز الاستتار وہ ضمیر جس کی جگہ اس میں ظاہر فاعل آ سکیں۔ فعل ماضی اور مضارع کے واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے صیغوں میں جو ضمیر مستتر ہوتی ہے وہ جائز ہوتی ہے، اس کو ضمیر مستتر جائز الاستتار کہا جاتا ہے۔ ضربا، ضربت، یضرب اور تضرب، ضربا فعل اور ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ فاعل۔ اگر میں نے جس طرح آپ کو سمجھایا ضربا زید کہا جائے تو زید جو ہے وہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر جو ہے وہ آ جاتا ہے، یہ کہنا درست ہے۔ زید ضربا اگر پڑھیں گے تو پھر یہ ہے کہ ضربا کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو زید کی طرف راجع ہوگی، اس کی جگہ پر ہم ضربا زید پڑھیں تو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو ہم نے رکھ دیا، تو جس جگہ پر ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھا جائے، اس میں ظاہر کو لایا جائے تو اسے کہا جاتا ہے جائز الاستتار، جائز الاستتار کہ جس کی جگہ اس میں ظاہر فاعل بن سکے۔ اس کے علاوہ ماضی کے جو باقی 12 صیغے ہیں ان تمام کے اندر جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ بارز ہوں گی۔ اسی طرح اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے واحد کے جو صیغے ہوتے ہیں، ضاربن، ضاربتن، وہاں پر ہوا اور ہیا جو ضمیر ہے تو وہ ضمیر بھی جو ہے ضمیر جو ہے وہ اس کو کہا جائے گا جائز الاستتار۔ واجب الاستتار وہ ضمیر ہے کہ جس کی جگہ اس میں ظاہر جو وہ فاعل نہ بن سکیں، جس کی جگہ اس میں ظاہر فاعل نہ بن سکیں۔ واجب الاستتار یعنی جس کا چھپانا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ صرف و نحو کے اندر جب واجب کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ضروری، تو واجب الاستتار کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ضمیر جس کا چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ اب فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر ہیں، واحد متکلم، ٹھیک ہے، اور جمع متکلم کے صیغوں میں جیسے تضرب، اضرب، نضرب، ان تمام صیغوں میں اب ہم تضرب انت، تضرب انت یعنی یہ ہم جو ہے وہ ضمیر مستتر فاعل ہیں، تضرب میں انت ضمیر فاعل ہیں۔ اگر تضرب انت کہا جائے تو انت فاعل نہیں بن سکتا،
بلکہ یہ تاکید کے لیے آئے گا۔ تو فعل مضارع کے واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم کے اندر جو ضمیریں ہوتی ہیں، ان ضمیروں کو کہا جاتا ہے واجب الاستتار، یعنی ان کا چھپانا واجب ہوتا ہے۔ اب تضرب کی جگہ پر تضرب انت نہیں کہہ سکتے۔ اگر تضرب انت کہیں گے تو انت اس کی ضمیر نہیں بنے گی، بلکہ یہ اس کی تاکید بن کر جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ تو مضارع کے باقی صیغوں میں جو ہے وہ ضمیریں جو ہے وہ بارز ہوتی ہیں۔ اسم فاعل اور اسم مفعول کے تثنیہ اور جمع کے جو صیغے ہوتے ہیں ان میں لازماً ضمیر جو پوشیدہ ہوتی ہے، مثلا داربانی، داربونا۔ اب داربانی کے اندر ہما ضمیر جو ہے وہ واجب الاستتار ہے، اسی طرح داربونا میں ہم ضمیر ہے، داربات ان کے اندر ہن ضمیر پوشیدہ ہے۔ الف واو اور الف تا علامت تثنیہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ داربانی کے اندر اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ الف بھی آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر اس کے اندر ہما وہ پوشیدہ ہے اور الف جو ہے یہ علامت تثنیہ ہے۔ داربون میں وہ جو ہے وہ علامت جمع ہے، داربات ان میں الف اور تا جو ہے وہ علامت جو ہے وہ جمع کی علامت ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں، تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ ضمیر کی جو ہے وہ کل 5 اقسام ہیں اور ہر ایک کے 14 صیغے ہیں اور کل جو ہے وہ 70 ضمیریں جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ اس سبق کو اگر آپ جو ہے غور کے ساتھ یاد کر لیں تو قرآن پاک کے اندر، احادیث پاک کے اندر اس کو اپلائی کرنا اور اس کو منطبق کرنا، ان چیزوں کو سمجھنا جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔